نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ کرنے والوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام ہے۔ اگر آپ بھی دعا میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اسے آل پر کر دیں اور اپنا مسئلہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے اور یہ کام گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے دن بھر کے کاموں میں ہم کتنے ہی ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کو کرنے سے غریبی آتی ہے، اور دن بھر کے کاموں میں کتنے ہی ایسے کام ہمارے گھر میں ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلا کام ہے فجر کے بعد سونا۔ جو انسان فجر کے بعد سوتا ہے وہ انسان ہمیشہ تھکا ہوا اور پریشان رہتا ہے، اور جو انسان فجر کے بعد اٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے کام میں برکت ہوتی ہے اور وہ انسان بہت ہی حشاش اور خوش رہتا ہے۔ اور اس میں دوسرا کام ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غریبی آتی ہے اور گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور وہ نماز کو اچھی طرح سے پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے، سجدہ بھی اچھی طرح کرے، تو نماز اس کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور رکوع بھی اچھی طرح نہیں کرتا، سجدہ بھی اچھی طرح نہیں کرتا اور وضو بھی اچھی طرح نہیں کرتا، تو وہ نمازی کو بد دعا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ تو اس وجہ سے انسان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ انسان بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام ہے اس میں اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے ممکن ہے کہ کوئی چیز اس میں گر جائے جس کی وجہ سے وہ انسان کے لیے بیماریوں کا سبب بن جائے، وہ کھانا انسان کے لیے بیماریوں کا سبب بن جائے۔ تو جب انسان اندھیرے میں کھانا کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کے مال پر بھی پڑتا ہے، اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور اس کی جان پر بھی پڑتا ہے، وہ اس کے لیے جسمانی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس میں چوتھا کام ہے رات کو جھاڑو لگانا۔ رات کو جھاڑو لگانے سے گھر میں غریبی آتی ہے اور گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ جھاڑو لگانا یہ دن کا کام ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا ان کاموں کو دن میں ہی کرنا چاہیے۔ اگر کبھی مجبوری کی وجہ سے رات میں جھاڑو وغیرہ لگانے کی ضرورت ہو جائے تو لگا لیں، ورنہ اس کام کو دن میں ہی کریں۔ اور اس میں پانچواں کام ہے سجدہ تلاوت دیر سے کرنے سے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سجدے کی آیت جیسے ہی پڑھیں فوراً سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ جب سجدہ تلاوت دیر سے کرتے ہیں تو انسان کے گھر میں غریبی آتی ہے اور گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ اور اس میں چھٹا کام ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا۔ جس گھر کے لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اس گھر میں غریبی رہتی ہے اور گھر کی برکت جاتی رہتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ جب تکبر آ جاتا ہے تو اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور یہ انسان کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتا ہے تکبر۔ اور اس میں ساتواں کام ہے قبرستان میں ہنسنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ بعض لوگ قبرستان میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نکل جایا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے اور گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ گھر میں اگر قبرستان سے گزریں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں یا پھر درود شریف وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی ایسے ہی قبر میں جانا ہے۔ اور اس میں آٹھواں کام ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ جب انسان بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے ہاتھوں کی گندگی وغیرہ اس کے جسم میں چلی جائے، جو اس کے لیے ویسے ہی بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جائے، اور اس کا اثر انسان کے گھر پر بھی پڑتا ہے، اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ اور اس میں نواں کام ہے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے سے۔ جو لوگ ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں تو ماں باپ کے دل سے ان کے لیے ہائے نکلتی ہے، وہ بد دعا تو کبھی اپنی اولاد کو نہیں دیتے، جس کا اثر انسان پر پڑتا ہے اور وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا اور اس کے گھر میں ہمیشہ بے برکتی رہتی ہے۔
اور اس میں 10واں کام ہے کھڑے ہو کر پانی پینا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے یہ پانی انسان کے جسم میں جا کر اس کے گردوں میں چلا جاتا ہے، اور یہ پانی انسان کے لیے ویسے بھی بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور جب یہ پانی بیماریوں کا سبب بنتا ہے تو اس کا اثر اس کے گھر پر بھی پڑتا ہے، اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور اس کے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور اس میں 11واں کام ہے ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وضو آدھا ایمان ہے۔ وضو کا آدھا ایمان کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ایمان سے دل کے کفر اور شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اسی طرح وضو کرنے سے وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ جب ہم وضو ہی ناپاک جگہ پر کریں گے تو اس سے کیا جسم کی ناپاکی دور ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، اور اس کا اثر انسان کے مال پر بھی پڑے گا، انسان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور اس میں 12واں کام ہے منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھانے سے غریبی آتی ہے، گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ ویسے آج کل چراغوں کا دور تو خیر نہیں رہا، لیکن پھر بھی بعض جگہوں پر آج بھی چراغ روشن ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی چراغوں کو بجھانے کی ضرورت ہو جائے تو ہوا وغیرہ سے بجھا دیں۔ منہ کی پھونکوں سے کبھی بھی چراغ کو نہیں بجھانا چاہیے۔ اور اس میں 13واں کام ہے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے غریبی آتی ہے اور گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین کام کرتے وقت دامن یا آستین سے منہ کو صاف کر لیتی ہیں، اور اگر کبھی ان کو ضرورت ہو جائے منہ وغیرہ کو صاف کرنے کی تو وہ جو پہنا ہوا کپڑا ہے اس سے منہ کو ہرگز نہیں صاف کریں، بلکہ الگ کپڑا استعمال کریں۔ اس میں 14واں کام ہے دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ بعض لوگ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان کے جسم میں بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جو ناخن ہوتے ہیں ان کے نیچے گندگی ہوتی ہے، اور جب انسان ان ناخنوں کو منہ میں دیتا ہے تو وہ گندگی انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، جو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اور ویسے بھی اس کا اثر اس کے گھر پر بھی پڑتا ہے، گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ اور اس میں 15واں کام ہے دل اور دماغ میں برے خیالات۔ جس کے دل اور دماغ میں برے خیالات ہوتے ہیں تو اس انسان کے گھر میں غریبی آتی ہے اور اس کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ جب بھی دل و دماغ میں برے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کے دل سے برے خیالات جاتے رہتے ہیں، اور جب برے خیالات پیدا ہوں تو اچھے خیالات لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے ہیلپ فل ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے، کیونکہ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ اس کو سب لوگوں تک پہنچائیں۔ آمین۔